خداوند کی اس بے بیان خوشی سے معمور ہے جو وہ اپنے لوگوں کو دیتا اور بخشتا ہے، اور میرا ایمان ہے آپ سب نے بچوں کے اس پروگرام کو انجوائے کیا ہے جو ابھی تک ہوا ہے، اس میں برکت پائی ہے۔ سب سے بڑی برکت اسی وقت مل جاتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو خدا کے حضور میں کھڑے ہو کے اور اس کی حمد و ستائش اور پرستش کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے خداوند کے گھر میں سے کہ خداوند ان زندگیوں کو قدرت اور کثرت سے برکت دے، اور خداوند کا بزرگ ہاتھ ان کی زندگیوں پر اس طور سے ٹھہرے کہ یہ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین۔ آج کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے، بلکہ حوالہ جات پڑھے گئے ہیں، کلام کی چند باتوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے جو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ زبور 139 139 شام کو پڑھا گیا ہے۔ پڑھنے کے لیے چند آیات جو ہیں دی ہیں، لیکن جو خاص آیت میرے سامنے تھی وہ 16 آیت تھی 139 زبور کی، جہاں پہ زبور نویس زبور 139 ہے اور اس کی 16ویں آیت میں زبور نویس یوں لکھتا ہے کہ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب، اس میں سے کچھ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ الہام کی بات کر رہے ہیں ہم، وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جس چیز کو ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں، مضمون آپ نے اوپر پڑھا ہے، نو God's will for you۔ اپنے لیے خدا کی مرضی کو معلوم کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات صرف یوتھ کے لیے، جوان ہو رہے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی اسی طرح سے ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی شخص زمین کے اوپر بائی ایکسیڈنٹ نہیں آ رہا، بائی مسٹیک کوئی بھی زندگی زمین کے اوپر نہیں آئی ہے۔ جو بھی زندگی، شخص، بیٹا بیٹی اس زمین پہ موجود ہے، وہ سب خدا کے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ آسمان پہ جب خدا نے کسی خاص مقصد کو انجام دینے کے لیے زمین پہ کچھ پلان کیا ہے، تو اس کے لیے میری اور آپ کی ضرورت پڑی، اور خدا نے مجھے اور آپ کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ وہ خاص مقصد جو وہ آسمان پہ میرے لیے رکھتا ہے اور آپ کے لیے رکھتا ہے، اس کو میں اور آپ جو ہیں وہ پورا کر سکیں۔ اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے اس پرپس کے لیے جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا تھا، تو پھر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی سیٹسفائیڈ جو فیلنگ ہے وہ نہیں آ سکتی۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو فلفلڈ محسوس نہیں کر سکتے، بھرپوری کو، معموری کو آپ اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وہ نہ کرنے لگ جائیں جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا اور اس زمین کے اوپر آپ کو بھیجا ہے۔ دوسری بات جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے
کہ خدا نے جس بھی پرپس کے لیے آپ کو شخصی طور پہ بنا کے بھیجا ہے اس کے لیے خدا نے آپ کو آلریڈی ایکوپ کیا ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس بھی چیز کی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے وہ آلریڈی آپ کے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے. اس ٹیلنٹ کو کہیں باہر نہیں ڈھونڈنا ہے. اس ٹیلنٹ کو, اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے اس کو باہر آپ نے تلاش نہیں کرنا ہے. وہ آلریڈی آپ کے اندر ہے. کون سی چیزیں؟ جن کے لیے خدا نے آپ کو زمین پہ بنا کے بھیجا یا پیدا کیا. مثال کے طور پہ جیسے بیج کی آپ مثال لیتے ہیں. جو پھل ہے اور درخت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ باہر ہے کہیں نہیں, وہ بیج کے اندر موجود ہے. اور بیج کبھی اس بات کی سٹڈی نہیں کرتا کہ میں نے اپنے اندر سے درخت باہر کیسے نکالتا. آلریڈی یہ ساری چیزیں بیج کے اندر موجود ہیں. پرندے کا کام کیا ہے؟ پرندے کا کام ہے اڑنا. اور پرندہ کبھی جا کے فلائنگ لیسن نہیں لیتا, کیونکہ اڑنے کے لیے جتنی چیزیں پرندے کو درکار ہیں وہ ساری چیزیں اس چھوٹے سے بوٹ کے اندر آلریڈی انسٹال کر دی گئی ہیں. مچھلی کبھی تیرنا نہیں سیکھتی کہ اس نے سوئمنگ کلاسز لینی ہے. ہمارے گھر کی مچھلیاں جو ہیں وہ سوئمنگ کلاسز لیتی ہیں کیونکہ ان کو تیرنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن مچھلی کبھی سوئمنگ کلاس نہیں لیتی. کیوں؟ کیونکہ تیرنے کے لیے جس بھی چیز کی ضرورت ہے وہ آلریڈی مچھلی کے اندر ہے. اس کو سیکھنے کی, کلاسز لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اس طرح اور بہت سی چیزیں آپ خود بڑے سمجھدار ہیں, مثالیں اکٹھی کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پرپس خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے, جو بھی مقصد خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے, اس پرپس اور اس مقصد کے لیے ایبلٹی کو آلریڈی خدا نے آپ کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے. اس کے لیے آلریڈی جو پوٹینشل ہے آپ کے اندر وہ موجود ہے. آپ کو اس کو کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آلریڈی خدا نے آپ کے اندر رکھ کے آپ کو اس زمین کے اوپر بھیجا ہے. دنیا کا کوئی بھی اسکول, دنیا کا کوئی بھی کالج آپ کی جو حقیقی ذہانت ہے, اوریجنل انٹیلیجنس ہے, وہ اس کو کسی بھی طور سے میئر نہیں کر سکتے. دنیا کا کوئی اسکول, دنیا کا کوئی کالج آپ کی جو سپر نیچرل انٹیلیجنس ہے وہ اس کو میئر نہیں کر سکتا. آپ ہسٹری کی کتابوں کو پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا وہ بچے جن کو ان کے اسکولوں میں سے نکال دیا, ان بچوں نے ہسٹریز قائم کی, ان بچوں نے تاریخیں رقم کی ہیں, ایسی چیزیں پڑھی کی, ایجاد کی ہیں کہ ان کے اساتذہ اور ان کے ساتھ کے لوگ حیران رہ گئے ہیں. کیوں؟ یہ کب ہوا ان بچوں کے ساتھ جن کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا کہ یہ نالائق بچے ہیں؟ ان کے ساتھ یہ اس وقت ہوا جب اس بچے کو اپنے پیدا ہونے کا, اپنے آنے کا پرپس پتہ لگ گیا کہ میرے آنے کا پرپس کیا ہے. جب آپ کو پرپس پتہ لگ جاتا ہے تو پھر دوسری چیز آپ کے اندر کون سی پیدا ہوتی ہے؟ پیشن. پیشن کا مطلب کیا ہے بھائی؟ پیشن کا مطلب ہے ذاتی طور پہ قائل ہو جانا. اس کو پیشن کہتے ہیں, پرسنل موٹیویشن. جب آپ پرسنلی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی کہ باہر سے کوئی آ کے آپ کو موٹیویٹ کرے یا آپ کو انکریج کریں. جب آپ پرسنلی موٹیویٹڈ ہیں پھر باہر سے آپ کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی. جب آپ خود سے موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ شخص پیشنیٹ ہے. کوئی دوسرا شخص آپ کو برا کہتا رہے, دوسرا شخص
शख्स आपको कहता रहे ये काम नहीं कर सकते, आप उससे डीमोटिवेट नहीं होंगे। क्यों डीमोटिवेट नहीं होंगे? क्योंकि आपकी मोटिवेशन जो है उसका सोर्स बाहर नहीं है, आपकी मोटिवेशन का सोर्स आपके अंदर है। जब तक आप खुद से मोटिवेटेड है, कोई आपको डीमोटिवेटेड नहीं कर सकता। इसको पैशन कहते हैं। ये कब आता है? जब आपको अपने पैदा होने का पर्पस पता लग जाता है, फिर आपके अंदर पैशन आ जाता है। तीसरी चीज क्या आती है? पर्पस के बाद पैशन आता है। तीसरी चीज आपके अंदर प्रिंसिपल्स आते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है? वो वैल्यूज आप अपने इर्द गिर्द उनको खड़ा करते हैं, वो वैल्यूज जिनको आप किसी सूरत में वायलेट नहीं करें। आप बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी में सेटल डाउन कर लेते हैं। आप इस चीज के लिए ऐसे बैरियर्स और ऐसी बॉर्डर लाइंस कायम कर लेते हैं अपने लिए। इसको वैल्यूज कहते हैं, यानी वो चीजें आपके लिए वैल्यूएबल हैं। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं आप समझते हैं मैं इनको हर सूरत में करूंगा, और बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप कहते हैं मैंने किसी सूरत में नहीं करूंगा। इसको आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स। ये कब आते हैं? जब पर्पस पता लग जाता है, पैशनेट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है आप जो है प्रिंसिपल्स को ड्रॉ करते हैं अपने लिए। कोई दूसरा आपके लिए नहीं करता। ये सब कुछ आपके अंदर से निकल रहा है, और फिर आपके सामने एक विजन आ जाती है, एक मंजिल आ जाती है जिसको आप देख सकते हैं और आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इंसान की किताब में से 19वें बाब की 21वीं आयत मेरे और आपके लिए पढ़ी थी, और यहाँ पे लिखा है इंसान के दिल में बहुत से प्लान्स हैं, मंसूबे, लेकिन किसका पर्पस, इरादा कायम रहता है? खुदा का, इंसान का नहीं। खुदा के इरादे के कायम रहने की बात की गई है, इंसान की नहीं। हम इरादा नहीं रखते, हम प्लान्स करते हैं छोटे छोटे। इसलिए मुझे और आपको अपना पर्पस पता करना है, और पर्पस पता करने के लिए कहां जाना है? हमें तख्लीककार के पास जाना है, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है। हम जिस फैक्ट्री में तैयार हुए हैं, हमें बनाने वाला खुदा खुद, हमें उसके पास जाना है। और जब हम खुदा के पास जाएंगे, जो मेरा और आपका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, तो वो मुझे और आपको मेरे और आपके होने का मकसद बताएगा। बाहर से हम मकसद पता करते रहें, हमें मकसद नहीं मिल सकता। मुझे और आपको खुदा की सिर्फ आसमान पे जाने के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि आसमान पे जाने से पहले हमें खुदा की जमीन पर रहना सीखने के लिए उसकी जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं हमें खुदा की जरूरत है ताकि हम आसमान पे जा सकें। नहीं 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 नहीं, आपको पहले खुदा की जरूरत है ताकि हम जमीन पे रह सकें। 60, 70, 80 साल की जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है, उसको कैसे गुजारना है, उसके लिए हमें खुदा की जरूरत है। आसमान पे तो बाद में जाएंगे। आप जब सुबह उठते हैं या रात को सोते हैं, कोई ये सोच के नहीं सोता कि मैंने कल नहीं उठना। हर बंदा सुबह के प्लान तैयार करके सोता है, दुआ जरूर करके ईमानदार सोते हैं, खुदा अगर तू मुझे ले जाए तो अपने हुजूर में कबूल कर। ये दुआ करने के बाद सुबह का हम प्लान करते हैं कि सुबह ये करना है। अच्छी बात है। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने जमीन पे कैसे रहना है, और वो कौन बताएगा? वो खुदा बताएगा। बहुत से लोग परिंदे रखते हैं अपने घरों में, एक पिंजरा लेते हैं, परिंदे को पिंजरे में रखते हैं, वो चहचहाता है, उसके साथ वो खेलते हैं, बातें करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन असल में जब आप परिंदे को पिंजरे में रखते हैं, तो आपने उसके अंदर जो खुदा की तरफ से उसका पर्पस है, उस पर्पस को चोरी कर लिया, उस पर डाका डाल दिया। उसका पर्पस जो है पिंजरे में रहना नहीं है, उसका पर्पस जो है वो खुली हवाओं में उड़ना है। बहुत से लोग जो हैं
آپ کو اپنی باتوں میں قید کر دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو ویلیو دیتے ہیں اور ان کی باتیں جو ہیں آپ ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہیں اور آپ اس پنجرے میں قید ہو جاتے ہیں اور بہت دفعہ آپ اس قید سے آزاد ہی نہیں ہو پاتے۔ عزیزو، اگر ایسی قید میں ہیں آپ کسی کی بات سے، تو اس سے آزاد ہو، باہر نکلیں، اڑان بھریں۔ آپ اڑان بھریں گے، آپ کو پتہ چلے گا آپ اڑ سکتے ہیں۔ پرندہ جب تک پنجرے کے اندر ہے، جب تک وہ اپنے نیسٹ کے اندر ہے، آلنے کے اندر ہے، وہ نہیں جانتا، لیکن جب اس کو پھینکا جاتا ہے ڈر ضرور لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے پر پھیلاتا ہے تو اس کے پر ہوا سے بھر جاتے ہیں، اس کا وزن، اس کے پر جو ہے وہ اس کو کیری کر لیتے ہیں، وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں اور پھر وہ ہواؤں اور فضاؤں کے اوپر انجوائے کرنے لگتا ہے۔ جو پرندوں کو پنجروں میں رکھتے ہیں وہ پرندے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ پرندہ اپنے آپ کو انجوائے کرے۔ سو یوتھ کو، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لے کے آنا ہے۔ یرمیہ کی کتاب جب ہم نے پڑھی ہے، بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی جو 5ویں آیت ہے، وہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ خداوند جو ہے وہ یرمیہ نبی سے بات کر رہا ہے، اور دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا۔ غور کریں اس بات پہ، الہام کی، اس سے پہلے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ترتیب پائیں، آپ کی ماں پریگننٹ ہو، حمل ٹھہرے، اس سے پہلے خدا کہتا ہے میں تجھے جانتا تھا۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں، میں فلاں شخص کو جانتا ہوں، تو اس کا مطلب آپ اسے گہرے طور پہ واقف ہیں، آپ اس کی کمی، کمزوری، اچھائی، برائی، اونچ نیچ، سب چیزوں کو بہت اچھے طور پہ کسی اور شخص کے مقابلے میں سمجھتے ہیں۔ یا اگر آپ کوئی ایسی لفظ بات کر دیں کسی کے لیے تو کوئی کہتا نہیں کہ آپ اصل میں اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے ہر ایک شخص جو یہاں بیٹھا ہے عبادت میں اور جو آن لائن دیکھ رہا ہے اس عبادت کو، خدا کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں شکل بننے سے پہلے ہی میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوتے، اس سے پہلے کہ آپ وجود پکڑتے، خدا نے یرمیہ کو کہا کہ میں نے تیری بلاہٹ، تیری خدمت، کہ تو نبی ہوگا، قوم کو جو ہے وہ نبوتی خدمت سے خدمت کرے گا، یہ سارا کچھ میں نے ٹھہرا دیا تھا۔ یہ سب کچھ میری طرف سے آلریڈی فور ordained تھا، پہلے سے خدا نے کہا میں نے یہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اور جب آپ نے زبور کی کتاب پڑھی ہے، 139 زبور کی 16 آیت، تو وہاں بھی وہ یہی بات خداوند جو ہے الہام میں لکھ رہے ہیں۔ جب آپ پیدا ہو رہے ہیں، اس پیدا ہونے کے وقت سے خدا آپ کے متعلق کتاب لکھتا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ کا زمین کے اوپر پہلا دن شروع ہو، خدا نے وہ کتاب مکمل کر دی ہے، It's finished، اور وہ خدا کے حضور میں پڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ خدا کی لکھی ہوئی کتاب کے انمول کریکٹر ہیں۔ وہ کتاب جو خدا نے آپ کے لیے لکھی، یاد رکھنا ہے خدا کون سی کتاب لکھتا ہے؟ خدا ہمیشہ بیسٹ سیلر بکس لکھتا ہے، وہ کبھی ردی نہیں لکھتا، ایسی چیز نہیں لکھتا کہ بس گزارا ہو جائے، نہیں، بیسٹ سیلر بک لکھنے والا ہے وہ۔ اور وہ جو کریکٹر تخلیق کرتا ہے وہ انڈائنگ کریکٹر تخلیق کرتا ہے، بشرطے کہ وہ خدا کے ہاتھ میں آ جائے
बशर्ते कि वो खुदा के पर्पस में आ जाए। जब वो खुदा के पर्पस में आ जाएंगे तो फिर हैरान हो जाएंगे। अगर खुदा ना करे, हम में से कोई जमीन पे खुदा के मकसद को जाने बगैर मर गया और आसमान पे चला गया और खुदा के हुजूर में जा सका, तो जब आप अपने मुतालिक लिखी हुई किताब को पढ़ेंगे कि आपके मुतालिक खुदा ने क्या क्या मंसूबे उसमें लिखे हुए थे, आपका पोटेंशियल क्या था, आप कितना इंपैक्ट कर सकते थे, आप कितना एक्सपेंड कर सकते थे, आप क्या क्या कर सकते थे, आप कितने अजीम हो सकते थे, जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद से हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हालांकि ये सब कुछ ऑलरेडी मेरे अंदर खुदा ने रखा हुआ था। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो है उसके हुजूर में बैठा ही नहीं, उससे पूछा ही नहीं कि मैंने क्या करना है ज़मीन के ऊपर। अगर वो पूछे, पीछे पड़ जाए तो फिर वो जाहिर करेगा, उसमें बताएगा। सो बच्चों, मुझे और आपको हमें खुदा से पूछना है, हमें खुदा से जानना है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन बस आखिर में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा के हुजूर में जाएं और जानें आप किसके लिए पैदा किए गए हैं। पर्पस क्या है आपको पैदा करने का? आप कोई एक्सीडेंट नहीं है ज़मीन के ऊपर, मिस्टेक के तौर पे नहीं आ गए ज़मीन के ऊपर। वी आर फिल्ड विद डिवाइन पर्पस। खुदा ने, मसीह ने कहा था कि चिड़िया तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पे, तो तुम्हारी कदर तो उससे बहुत ज्यादा। तो खुदा ने पर्पस के लिए पैदा किया। जब आपको पर्पस पता लग जाएगा तो आप उसे शुरू करेंगे, लेकिन जब आप शुरू करेंगे, याद रखें खुदा ने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर दिया हुआ है, आपको बस उसे करते चले जाना है। खुदा ऑलरेडी वहां मौजूद है, खुदा ने ऑलरेडी उसको ब्लेस किया हुआ है। और खुदा जो लिखता है, याद रखें खुदा कभी नाकाम चीजें नहीं लिखता। यू आर बोर्न टू बी सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल होने के लिए बुलाए गए। आपकी आज कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, इससे जो है अपने आप को पीछे कीजिए और खुदा के हुजूर में जाइए, वो आपको बताएगा। आप अपनी इस कंडीशन पे ना देखें, आप जो मेरी किताब में आपके लिए लिखा है उसको देखें। फिर आप पैशनेट हो जाएंगे, फिर आपके अंदर प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, फिर आपके अंदर एक विजन आ जाएगी। और जब आप उसके अंदर से निकलेंगे, फिर आप जब शाइन करेंगे तो दुनिया देखेगी क्या फर्क है। अगर आप अपने आप में और ज्यादा, मैं देख रहा था बहुत सी चीजों को, कामयाबी को अगर आप सीखना चाहते हैं और ज्यादा डिटेल के साथ, तो एक मैसेज मैंने दिया था 25 जून 2023, पर्पस, टाइम एंड फ्यूचर। उसको जरूर सुने, उसका पहला पार्ट और दूसरा आप बरकत पाएंगे। आज इतना वक्त नहीं है कि मैं 20 मिनट से ऊपर जा सकूं। सो कोशिश कीजिए, कलाम को सीखिए, कलाम को जानिए। खुदा के हुजूर में जिसने आपको बनाया है उसके हुजूर में बैठिए, तो बनाने के बाद फिर जब आप जाएंगे तो वो बताएगा मैंने सिर्फ बनाया ही नहीं, मैंने बुलाया भी है। फिर वो आपकी बुलाहट आप पे जाहिर करेगा। आइए अपनी आंखों